الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کے جواب میں کفر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کے جواب میں کفر کیا اور ناشکری کی۔ یہ آیت مبارکہ قریش کے بارے میں ہے کہ قریش کو اللہ تبارک و تعالی نے مادی نعمتوں سے نوازا تھا، اس کے ساتھ ساتھ حرم کے اندر انہیں رہائش اور حرم کا پڑوس اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اندر مبعوث فرمایا۔ یہ اتنی بڑی نعمتیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان نعمتوں کی نہ قدری کی نہ شکری کی، قدردانی نہیں کی۔ اور انسانوں کی اکثریت کا ہی یہی حال ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں ناشکری اختیار کرتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے جوانی کی نعمت دی تو اسے اللہ کی نافرمانی میں لگا دیا، اگر اللہ تبارک و تعالی نے صحت کی دولت عطا کی تو اسے رب کی ناراضگی والے کاموں کے اندر خرچ کر دیا، اگر اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت والی نعمت دی تو اسے فخر ریا کے طور پہ استعمال کیا، اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے عہدہ اور حکومت یہ نعمتیں عطا کی تو اسے ظلم کے اندر استعمال کیا، اگر اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی نعمت عطا کی تو بسا اوقات اس اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں کے اوپر لگا دیا۔ تو انسانوں کی اکثریت کا یہی حال ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کی بجائے، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کی بجائے وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ تو فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کے جواب میں ناشکری کی، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا۔ جہنم، وہ ہلاکت کا گھر کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ یصلونہا، وہ اس کے اندر داخل ہوں گے، اس کے اندر جلیں گے۔ وَبِئْسَ الْقَرَارِ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور انہوں نے اللہ کے کچھ لوگوں کو اللہ کا شریک بنایا۔ لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے گمراہ کریں۔ فرمایا قریش مکہ نے اللہ تبارک و تعالی اس کو تو اپنا رب نہیں مانا، اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کی تو ناشکری کی،
لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو خدائی کے اندر شریک بنا دیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی اللہ کے رستے سے انہوں نے گمراہ کیا۔ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، آپ فرما دیجئے تم تھوڑے دن نفع اٹھا لو، مزے کر لو، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، بے شک تمہارا ٹھکانہ آگ کی طرف ہوگا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے اس کی بڑی عمدہ مثال پیش کی۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ ماہر طبیب ڈاکٹر وہ کسی بد پرہیز مریض کو یہ کہہ دے کل ما ترید فَإِنَّ مَصِيرَكَ إِلَى الْمَوْتِ، فرمایا جو تیرا جی چاہتا کھاؤ کھاؤ، تمہارا انجام جو ہے وہ موت کی طرف ہونے والا ہے، تم پر موت آنے والی ہے۔ تو یہاں پہ بھی انہیں فرمایا کہ چند دن کے مزے ہیں اڑا لو، عیش کر لو، فرمایا تمہارا ٹھکانہ پھر دوزخ ہے، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، آپ میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جو ایمان لائے ہیں، یقیموا الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے خفیہ اور علانیہ طور پر خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب آپ میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خفیہ اور علانیہ طور پر خرچ کریں۔ یہاں پر ایمان والوں کو دو باتوں کا حکم دیا، ایک یہ کہ نماز قائم کرو، دوسرا یہ کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر خفیہ اور علانیہ طور پر خرچ کرو۔ دو قسم کی عبادتوں کو ذکر کیا، عبادات بندگی کے جو وظائف ہیں وہ تو بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے یہاں پر دو کا ذکر کیا، ایک نماز کو قائم کرنے کا، دوسرا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ فرمایا یقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، یہ نماز کا قائم کرنا یہ بدنی عبادت ہے، اور دوسرا اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا یعنی زکوٰۃ ہے، صدقات، خیرات وغیرہ، یہ ہے مالی عبادت۔ ان دو عبادتوں کا ذکر کیا لیکن اشارہ کیا ساری عبادات کی طرف۔ اور یہاں پر قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر جہاں بھی آئے گا یہ آئے گا کہ نماز قائم کرو، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو۔ ایک ہے نماز کا قائم کرنا، ایک ہے نماز کا پڑھنا۔ نماز کا پڑھنا الگ چیز ہے، نماز کا قائم کرنا الگ چیز ہے۔ علماء فرماتے ہیں نماز کا قائم کرنا اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک یہ ہے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے، یعنی یہ نہیں کہ جب جی چاہا پڑھ لی، جب جی چاہا چھوڑ دی، ایسا نہیں، بلکہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے، یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ اور دوسری شرط یہ ہے، دوسری بات نماز کے قائم کرنے کے اندر یہ ہے کہ نماز کو اس کے فرائض، واجبات، آداب، مستحبات کا لحاظ کر کے نماز کو ادا کیا جائے، اسے کہا جاتا ہے نماز کا قائم کرنا۔ تو اس لیے نماز پڑھنے والے تو بہت نظر آئیں گے لیکن نماز قائم کرنے والے بہت تھوڑے نظر آئیں گے۔ اور ایک چیز جس کا عام طور سے فقدان ہے، وہ نظر ہی نہیں آتی، وہ یہ ہے کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ نماز کا خشوع و خضوع کیا ہے کہ ظاہر کے اعضاء بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں اور باطن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا ہو، اسے کہا جاتا ہے نماز کا خشوع اور خضوع۔
کہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا یہ آج کل بالکل پایا ہی نہیں جاتا۔ ایک حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا قرب قیامت کے اندر بھری مسجد کے اندر تو دیکھے گا، فرمایا ایک آدمی بھی نماز خشوع خضوع سے پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ تو اس لیے نماز کو صحیح معنی میں خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا جائے اور نماز کو قائم کر کے پڑھا جائے کہ وہ نماز جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو، وہ نماز کہ جس کے بعد انسان کی دعائیں قبول ہوں، وہ نماز جو انسان کے اندر سے اور ظاہر سے بے حیائی اور برائی کے کاموں کو کھرچ کے رکھ دے، اور وہ نماز جو کہ ایسے طریقے سے ادا کی جائے کہ اس کا اثر انسان کی بقیہ زندگی پہ بھی پڑے، اسے کہا جاتا ہے نماز کا قائم کر۔ تو اس لیے نماز کو صحیح معنی میں ادا کرنا چاہیے، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور نماز کو تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کیا جائے۔ بہت سے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ نماز کو اگر تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھ لیا تو زیادہ ثواب ہے، اگر نہ پڑھا تو کم ثواب ہے۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھیں کہ تعدیل ارکان کے ساتھ نماز کو ادا کرنا یہ واجب ہے، اور تعدیل ارکان کسے کہا جاتا ہے کہ ہر رکن کو ٹھہر کر ادا کرنا۔ قیام کیا ہے، رکوع کے اندر گئے ہیں تو رکوع بڑے اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، پھر رکوع سے جب کھڑے ہو تو اس وقت پورے طریقے سے کھڑے ہو کر اطمینان کے ساتھ پھر سجدے کے اندر جایا جائے، اور جب سجدہ کیا جائے تو بڑے اطمینان کے ساتھ سجدہ کیا جائے، پھر اس کے بعد جب سجدے سے اٹھ کر بیٹھے تو اطمینان کے ساتھ جب بیٹھ جائے اور ہر عضو اپنی جگہ پر آ جائے، ہر جوڑ جو ہے اپنی جگہ پر آ جائے، پھر دوسرا سجدہ کیا جائے۔ یہ ہے تعدیل ارکان۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ رکوع کے اندر جاتے ہیں لیکن اس کے اندر ابھی گئے ہوئے ہوتے ہیں کہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ابھی سیدھے کھڑے نہیں ہوتے کہ سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح تعدیل ارکان کو چھوڑ کر نماز ادا کرنا، اگر جان بوجھ کر تعدیل ارکان کو چھوڑتا ہے تو نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی، اور اگر تعدیل ارکان بھول سے رہ جائے تو سجدہ سہو کے ذریعے سے نماز پوری ہو جاتی ہے، نماز کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے نماز کو آداب کے ساتھ فرائض، واجبات اور تعدیل ارکان کا لحاظ کر کے نماز کو ادا کرنا، یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ فرمایا یقیم، وہ نماز کو قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور فرمایا جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، روزی دی ہے، اس میں سے خفیہ طور پر اور علانیہ طور پر خرچ کریں۔ حالات کو دیکھ کر خفیہ طور پر اور علانیہ طور پر دونوں طریقے سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو اپنے اوپر اعتماد ہے کہ اگر میں علانیہ سب کے سامنے خرچ کروں گا تو میرا نفس جو ہے وہ تکبر کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، میرے اندر حجب نہیں آئے گا، تکبر نہیں آئے گا، وہ آدمی علانیہ طور پہ خرچ کر دے۔ اور اگر اسے یہ خطرہ ہے کہ اگر میں دکھا کر لوگوں کو دکھا کر خرچ کرتا ہوں تو پھر میرے دل کے اندر تکبر آئے گا اور ریا ہو جائے گی، دکھلاوا ہو جائے گا، تو یہ آدمی پوشیدہ طور پر خرچ کرے۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ دوسرے آدمیوں کو ترغیب دینی ہے کہ دوسرا آدمی بھی مسجد کے ساتھ اور مدرسے کے ساتھ تعاون کر دے، تو اس صورت کے اندر علانیہ طور پہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے کہ تاکہ ان کو ترغیب ہو جائے یہ آدمی اللہ کے راستے میں دے رہا ہے تو ہم بھی دے دیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی زخمی ہے یا کوئی آدمی ایسی حالت کے اندر ہے کہ روڈ کے اوپر ہے اور اس کی پوشیدہ طور پر خرچ کرنے کے لیے کوئی ایسی حالت نہیں ہے تو وہاں پر موقع نہیں ہے، تو وہاں پر علانیہ طور پہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے دونوں طریقے سے خرچ کرنا ثابت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے راستے میں اتنا دیا کہ مال کا ڈھیر لگ گیا،
اور وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا، سیدنا عمر فاروق مال لے کر آئے، پوچھا کتنا لائے؟ فرمایا گھر کا آدھا مال لے آیا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لائے، پوچھا کیا لے کے آئے؟ فرمایا اللہ کے رسول جو گھر میں تھا سب کچھ لے کے آ گیا۔ تو اس لیے حالات کو دیکھ کر پوشیدہ طور پر اور علانیہ طور پر دونوں طریقے سے خرچ کیا جا سکتے ہیں۔ فرمایا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کے اندر کوئی خرید و فروخت نہ ہو اور کوئی دوستی نہ ہو۔ فرمایا یہ دونوں کام، یعنی نماز قائم کرنا اور اللہ کے راستے کے اندر پوشیدہ اور علانیہ طور پہ خرچ کرنا، فرمایا یہ دونوں کام کر لو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ جس دن کے اندر نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کسی کی دوستی کام آئے گی۔ بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ جس طرح ہم دنیا کے اندر پیسے دے کر چیزوں کو خرید لیتے ہیں، اسی طرح آخرت کے اندر بھی ہم نیکیوں کو خرید لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید کی کہ دنیا کے اندر تو پیسے کے ذریعے سے ان چیزوں کو خریدا جا سکتا ہے، لیکن آخرت کے اندر نیکیوں کو نہیں خریدا جا سکتا۔ آخرت کے اندر تو کچھ ہوگا نہیں ہمارے پاس، کس کے ذریعے سے نیکیوں کو خریدیں گے؟ اور کوئی بھی نیکی دینے، ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ آپس کے عزیز قریب رشتہ دار جو انتہائی قریبی رشتہ دار ہیں، والدین اور اولاد کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، اور اسی طرح شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے، لیکن یہ بھی ایک دوسرے کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ بیٹا اپنے والد سے کہے کہ ابا جان آپ تو دنیا کے اندر مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، لہذا آج مجھے ایک نیکی دے دیں۔ باپ کہے گا بیٹا مجھے اپنی پڑی ہے، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے نہ وہاں پہ خرید ہوگی اور نہ کسی کی دوستی کام آئے گی۔ یہ تو ہے وہ دوست اور وہ محبت والے، وہ عزیز قریب جن کا قریبی تعلق ہے، اور ظاہری طور پہ دوستی کی باتیں کرنے والے یہ تو وہاں پہ نظر ہی نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں نماز قائم کرنے کی اور اپنے راستے کے اندر پوشیدہ اور علانیہ طور پہ خرچ کرنے کی، اور خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ساتھ دوستی لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما، درس قرآن کو قبول و منظور فرما، کمی کوتاہیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی بخشش مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب سے وہ کام کرا جن سے تو راضی ہو، تیرا حبیب راضی ہو۔ اے اللہ ہم سب کو ان کاموں سے بچا جن سے تو ناراض ہو، تیرا حبیب ناراض ہو۔ اے اللہ جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں ہیں، اے اللہ انہیں شفا نصیب فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ساری دعاؤں کو اپنے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین آمین برحمتک۔ جزاک اللہ۔